السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ اس وقت باہر درجہ حرارت کوئی 9 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اسکائی ہیویلی اوور کاسٹ ہے، کلاؤڈز ہیں صبح سے۔ آئی فیل اے بیٹ ہیومڈ، اور اندر شاید ہیٹرز چل رہے ہیں، اس وجہ سے آج میں کسی اور جگہ سے ویلاگ کر رہا ہوں، تو لہٰذا یو کانٹ سی دیٹ گرینری اینڈ ایوری تھنگ۔ اندر سے میں ویلاگ کر رہا ہوں، اور کل کے میرے ویلاگ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ ایکچولی دیکھیں، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، آپ لوگوں کو جن لوگوں نے چکر میں رکھا ہوا ہے، کلٹ اور انفلوئنسز میں رکھا ہوا ہے، خدا را ان سے جان چھڑائے۔ نمبر 1، مذہب والوں نے آپ کو بالکل چکر میں رکھا ہوا ہے۔ سیرت النبی تک حالات بالکل ٹھیک ہیں، ریلیجن ایک مورل پلین پہ آپ کو لا رہی تھی، لیکن انہوں نے کنٹرول کے لیے یہ جنت دوزخ والا معاملہ شروع کر دیا، اور پھر مولویوں نے اور سب نے اسے کاروبار بنا کے دکانداری شروع کر دی۔ آج مجھے ڈاکٹر رومی صاحب نے ایک کلپ بھیجا، اسی کا وہ جو ہے آزاد جمیل، کہا جاتا ہے کہ آزاد جمیل طارق جمیل کا بیٹا نہیں ہے، مجھے تو شکل بھی اس جیسی لگتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا فراڈ، ایک بہت بڑا کلٹ اور انفلوئنس آپ پال رہے ہیں، جس طرح آپ نے اقرار الحسن کو پالا، قاسم شاہ کو پالا، اور متعدد لوگوں کو پالا۔ یہ بہت بڑے تعفن ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں سوچ رہا تھا، کل میں نے ایک کتاب میڈیٹیشنز پر لی، آخر مارکس جو ایمپرر رہا ہے رومن امپائر کا، کوئی دوسری تیسری صدی میں اس کے کچھ ایکسٹریکٹس، فلاسفر، زبردست فلاسفر، اور اس نے کہا کہ سقراط نے 5ویں صدی میں فلاسفی کو سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد یہ زینو وغیرہ نے دوسری صدی میں، اس میں سٹوئکس نے کوئی کلیئرنس دی۔ سٹوئکس بیسیکلی تھے کہ ایموشن لیس تھے، کوئی ایموشنز نہیں۔ دیکھیں، آپ ایموشنز سے بلیک میل کر کے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، دے ایبسولوٹلی زیرو، جیسے ایگزسٹینشلسٹ بھی یا پینتھسٹ بھی کسی حد تک تھے۔ خیر، میں اس کے بہت اچھے ایکسٹریکٹ آپ کو، اس نے کیسے کیسے بادشاہ تھے، میں حیران ہوتا ہوں۔ گریٹ فلاسفرز ور دا کنگس اور ایمپررز، اور کہاں نواز گانڈا، یار نواز گانڈا آپ کا سردار، منیرا مستری سور آپ کا ہیڈ، کتنی بڑی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ کل میں نے جرنیل کا کہا تھا کہ یہ جنرل جون سے ہیں، اللہ کرے کہ ان کو اپنا جو ہے وہ ان کی مائیں مر جائیں، تو وہ اس ویلاگ کو 10,000 ویوز مل گئے ہیں۔ لوگ اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ اگر بیانیہ، میں تو خیر پیسے نہیں لیتا، میں نے تو 12 کروڑ کا گھر گما دیا۔ کل بھی مجھے ایک سبسکرائبر نے کوئی $50 بھیج دیے، نہیں سر میں بہت خوش ہوا یا ہوئی، تو میں نے اس کی، وہ ایک میرے گرینڈ سن نے ایکسٹرا فون لے لیا ہے، تو میرا جو تھا وہ گیمز کھیلتا ہے، اینڈرائڈ میں نے رکھا ہوا ہے، اب مجھے لکھنا پڑتا ہے، تو کل میں نے اس کی پھر ایک ٹیبلٹ آرڈر کر دی، اور وہ کتاب لے لی، $50 کی ٹیبلٹ، اور کوئی $10-11 کی مجھے وہ مارکس کی کتاب مل گئی۔ کیا زبردست، اور میں خوش ہوا۔ دیکھیں، میں کہتا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے یا آپ لوگوں میں کلیئرٹی لانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں۔ مطلب 5 کروڑ کا الزام لگانا کہ احمد نورانی وغیرہ 5 کروڑ کما رہے ہیں، اور یار ہم نے تو 12 کروڑ کا گھر دے دیا، اور آنا بھی نہیں کما رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا یار کوئی کسی کے پاس ایڈیشنل فون پڑا ہے مجھے دے دے، ایک بندے نے بھی میرے سے رابطہ نہیں۔ الحمدللہ میں بڑا خوش ہوا، کسی نے کہا جی آپ الحمدللہ انشاءاللہ یہ کر، میں اپنی روشنی کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، بڑی تکلیف اٹھی کل لوگوں کو، جب میں نے کہا میں تو خدا ہوں، میں تو کوئی اس طرح کا نہیں کہتا، مجھے خواب آیا تھا، یہ ساری ہیلوسینیشنز وغیرہ ہیں، ڈیلوژنز ہیں، ایلوژنز ہیں، سارے کے سارے۔ آزاد جمیل نے کہا جی جن اور جنوں کے بارے میں واہیات
باتیں کہ وہ مرد عورت بن گئی اور اس طرح جن چمڑے ہوئے ہیں. وہ ایک گشتولی سی اینکر ہے, اس نے بھی تماشے لگائے. میں اور رومی صاحب, ڈاکٹر رومی, آپ سب لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ آپ ہم میں سے دونوں کسی کو, وہ لندن میں ہے, میں امریکہ میں ہوں, ادھر جو کوئی ہے یا ادھر سے جن چمڑوا دیں, جادو ٹونا کالا کر دیں, ٹھیک ہے جی, کوئی بندہ, اوپن چیلنج ہے, ہم دونوں $1,000,000 دیں گے. ہماری جائیدادیں اتنی ہیں کہ ہم $1,000,000 دے دیں رومی صاحب کی, $1,000,000 ہم آپ کو دے دیں گے یا سر کٹوا دیں گے, ٹھیک ہے. آپ کوئی جادو ٹونا جو ہے نا ہم پر کر کے دیکھ لیں اور جن ہم پہ چڑھا کے دیکھ لیں. ویسے یار اے آئی نے تو آپ کو ننگا کر کے چوک میں کھڑا کر دیا ہے. میں نے اے آئی سے پوچھا واٹ از جن, انہوں نے کہا if you are asking there are 3 we have record data. ایک تو انہوں نے کہا نارتھ افریقہ میں میلڈی کا وہ میٹر یا وہ اسکیل پہ جن تھا اور پلورل اجناس. وہ جن وہ کسی اسکیل پہ ہوتی ہے نا میوزک, تو وہ میٹر ہوتے ہیں میلڈی کے, تو وہ ہے. پھر 2 انہوں نے بڑا اچھا کہا, میں نے لکھا, میں نے کہا ایگزیکٹلی ہی لفظ آپ کے تشریف آوری میں گھسوڑ دیے جائیں پتی بنا کے. ان افریقہ میلڈی اسکیل عربک دوسرا اس نے لکھا. تیسرا اس نے فلپینز کا لکھا کہ یہ جین کو جنس بھی کہتے ہیں, وہ شارٹ میں کہہ دیتے ہیں یہ جو جینز بلو جینز آپ پہنتے ہیں, اب تو براؤن شراؤن بھی ہو گئی ہیں. Arabic jinn refers to supernatural beings in Islamic and Arab folklore. رانجھا تے سسی پنو تے مہی سونی مہی وال تے, یار کمال ہے. ویسے فولکلور ایک سٹوری گھڑی ہوئی, فوک وہ جیسے وہ علی بابا اور وہ جو میجک ہوتا تھا, الادین کا میجک ہوتا تھا. میرے پاس تو الادین کا چراغ نہیں ہے, وہ گانا کہتا ہے, اور شوبھا اسٹیل کے لان والا جب فیل ہو جاتے ہیں ٹوٹلی, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا جی کہ عربک جنز ان عربک ریفرز ٹو سپر نیچرل بینگز ان اسلامک عرب folklore often translated as jinnis or spirits. ان کی ٹرانسلیشن بھی کوئی اینٹیٹی کی نہیں بتائی کہ وہ اس بوتل سے جنس نکالو اسپرٹ نکالو, اندازہ لگائیں. اور اسپرٹ کو تو کوئی, روح کو تو کوئی ڈسکرائب ہی نہیں کر سکا, دیکھ ہی نہیں سکا. وہ تو اے آئی نے کہا ہمارے بھی حساب کتاب سے باہر ہے کہ روح کیسی ہے, روشنی ہے. میں کہتا ہوں روشنیوں کے ساتھ مل جائے. اتنا الو پوری دنیا میں صرف مادہ پرستی کی وجہ سے کوئی نہیں بنا جتنے 25 کروڑ لوگ بنے, اور تھرو ڈنڈا اور تھرو پیسہ. فوج نے تھرو ڈنڈا اور باقی لوگوں نے مادہ پرستی کے چکر میں. آج ادھر ایک فری کافی ملتی ہے تو میں بلیک کافی تو پی سکتا ہوں, بس تو میں فاسٹنگ الحمدللہ 45 دن سے اوپر ہو گئے, 23 آورس کی فاسٹنگ کرتا ہوں. تو ڈو آئی لک اسمارٹ ناؤ. آج میں بال شیو کر رہا تھا تو اب میرا سر بھی اوول لگ رہا ہے. پہلے تو وہ فلیٹ موٹاپے سے ہوتا جا رہا تھا, تو مجھے اتنی وہ کلین شیوڈ ہیڈ اتنا خوبصورت نہیں لگتا تھا. اب میرا فیس اوول شیپڈ ہوتا جا رہا ہے اوباما کی طرح. دو آئی ہیٹ اوباما ایگزامپل میں نے کل دے دی. فوج سے جان چھڑائیں, کسی نہ کسی طریقے سے ان حرام زادوں سے جان چھڑائیں, ان دلوں کتوں سے جان چھڑائیں. ٹھڈے ماریں اگر آپ کے یہ بہن بھائی, گھر میں بھی آپ کے بہن بھائی ہیں. کل انٹرنیشنل نیوز میں لائبریری میں تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ کیسے کدھر جا رہا ہے. بوئنگ 737 کے میکس جیٹس 2 گر گئے تھے 2 سال پہلے.
اس پہ بڑا واویلا مچا، اور ایک ایویشن ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ بوئنگ میں یہ چیز ہے وہ چیز ہے، ڈسکلوجرز کچھ نہیں کیے تھے. اپنے ہی ملک کی اپنی ہی سیفٹی والوں نے تن دیا. بوئنگ پریشان، بائیڈن کا دور کتے کا، انہوں نے پلی بارگین سبمٹ کر دی پچھلے سال. اب بوئنگ نے یہ نیو یارک ٹائمز میں ہیڈ لائنز تھی، وال اسٹریٹ میں، کہ ریسینڈ کیا ہے، وہ پیچھے پلی بارگین سے پیچھے چلا گیا ہے، اور کہا کیونکہ ٹرمپ آ گیا ہے، ٹرمپ از پروٹیکٹنگ دا لوکل مینوفیکچررز. اگر آپ ہی کہہ دیں گے کہ آپ کے جہاز میں، پھر تو باہر والے بالکل ہی نہیں لیں گے کہ بوئنگ میں یہ ہے. چلو اسکروٹنی ہونی چاہیے. وہ بوئنگ جو گرے ہیں، بوئنگ والے ایئر لائنز کو انشورنس سے پیسے دیں یا اپنا جو کچھ بھی کریں، ٹھیک ہے. جیسے پہلی دفعہ جہاز گرے ہیں. Look at the patriotism of Trump. Look how he is benefiting the United States of America اور ادھر کی انٹرپرائزز کو. کتنا اچھا ہے ٹرمپ امریکہ کے لیے. بیریئرز ٹو گلوبل ٹریڈ رائز، یہ ایک بہت زبردست آرٹیکل تھا کہ اب گلوبل ٹریڈ، WTO کو میں کہتا تھا یہ فراڈ ہے ٹوٹلی، چھوٹے ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. شکر ہے اب WTO، پہلے یہ گیٹ ہوتی تھی، جنرل ایگریمنٹ فار ٹریڈ اینڈ ٹیرفس، پھر WTO بن گئی تھی، لوگ سارے WTO میں آ گئے، لیکن یہ ٹوٹل فراڈ ہے. اور اب ٹیرفس کی یورپ میں اور ہر جگہ ٹیرفس کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں امریکہ اسٹارٹڈ اٹ، ٹرمپ پٹ ہز فٹ ڈاؤن، اور اب ہر جگہ ٹیرف کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر اردوغان نے اریسٹ کیا ہے میئر کو، امامگڈولو، کہ کیا ہے وہ جو یہ ہار گیا تھا اس کا کینڈیڈیٹ الیکشن دوسری دفعہ پھر بھی ہار گیا. استنبول کوئی 90% اردوغان کے اگینسٹ ہے، بالکل عمران خان کی طرح، جس طرح 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو اردوغان کی بھی لگتا ہے اب باری آنے لگی ہے. پھر اس کے بعد میں اسکاٹ پریسلر کا تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اسکاٹ پریسلر ایک گے لڑکا ہے جو ادھر، آپ اس کو کھول کے نہ بنائیں، پھر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. اسکاٹ پریسلر ایک گے لڑکا ہے جو ریپبلکنز کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ریپبلکنز کی I was really very، ادھر آگے کرو نا یہ تماشے. I was really very happy کہ دیکھیں جس طرح PTI نے الیکشنز میں رجسٹریشن کی تھی ووٹس کی اور سارا کچھ. اسکاٹ پریسلر کہتا ہے اب پینسلوینیا میں نے ڈیموکریٹ سے نکال دیا ہے، اتنے میں نے ووٹرز رجسٹر کر دیے ہیں، اب ہمیں SMS وغیرہ کے میسج بھی آتے ہیں کہ آپ جناب کس اس میں ہیں، ڈیموکریٹس کو ووٹ دیں گے 2026 میں یا کس کو ووٹ دیں گے. تو لہٰذا کتنی بڑی بات ہے کہ یہ شرارتوں پہ اتر آیا ہوا ہے. DEI بیٹل ٹو کانٹریکٹرز، یہ جو تھی ڈائیورسٹی، ایکویلٹی اور انکلوژن، یہ بیٹل آ گئی ہے کانٹریکٹرز تک بھی. حرام زادے دیکھیں، ڈیموکریٹس کانٹریکٹس بھی DEI کے بیس پہ دیے تھے خسروں کو، LGBTQ کو. کمال ہے. تبھی وہ جہاز گرے تھے میرا خیال ہے، وہ DEI کی بیس پہ بوئنگ پہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا. کانٹریکٹ ٹھیکے انسٹیڈ آف بینگ آن میرٹ، وہ بھی DEI کی بیس پہ، ڈائیورسٹی، ایکویلٹی اینڈ وہ کیا کہتے ہیں، ڈائیورسٹی، ایکویلٹی اینڈ انکلوسیوٹی. ٹھیک ہے جی. پھر بائیڈ نے ٹیسلا کو بیٹ کر دیا ہے. الیکٹرک کار چین کی بائیڈ ہے اور $100 بلین کی سیلز کر گئی ہے. ٹیسلا کو اس نے مارا ہے. ٹیسلا نے غالباً $96 بلین کی سیل کی ہے. ویسے کمال ہے میں کہتا ہوں. اور وہ جو ان سی ہے اس پہ 100% ڈیوٹی ہے ادھر یورپ وغیرہ اور امریکہ میں لگا دی ہوئی، بٹ سٹل اس کی سیل سنگاپور اور باقی ملکوں میں کتنی زیادہ ہے الیکٹرک کار کی. پھر ایکس سینیٹر کی وائف ادھر مینینڈیز، جو بڑا حرامزادہ تھا اور بڑی کرپشن اس نے کی، وہ فورن کمیٹی بھی تھا جس کے ساتھ
محیط پیر صاحب نے تصویر کھچائی تھی اور کہا تھا کہ عمران خان آ جائے گا، عمران خان آ جائے گا. منینڈیز نے کہہ دیا، پیسے بھی انہوں نے ٹکائے پی ٹی آئی نے منینڈیز کا، لڑا سا پیسے پوسے بھی کھا گیا، کچھ ہوا بھی نہیں. جو ولسن از ان دیٹ کمیٹی جس نے یہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ پر، نیتا از ڈیموکریٹ اور وہ ریپبلکن ہے. یہ دونوں نے یہ ایکٹ بنانے کے لیے موو کیا ہے. یہ پٹا ٹٹوں کو پلاس پڑے گا، فوجیوں کے ٹٹوں کو پلاس اب پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر جی تو اس کی سینیٹر کی وائف 1 سال اس کی فورن ریلیشن کمیٹی کی وجہ سے انفلوئنس کو کیش کرتی رہی. حرام زدگی ساری کانٹریکٹس میں، باقی چیزوں میں، وہ ترکی کباب اور حلال میٹ سے ان لوگوں نے بڑا کمایا، جعلی ٹھپے ٹھانٹا لگا کے. اچھا یہ ہے ساری آپ کے ساتھ معاملات. کل تک کے لیے اجازت. اب بچہ بھی تنگ کر رہا ہے. اللہ نے